अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपका मेज़बान आमिर ज़ुबैर डोगर वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड की जानिब से हाजिर खिदमत है। सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो हम आपके लिए दिलचस्प खबर लेकर आए हैं वो एक मोबाइल कंपनी की सबसे बड़े ब्रांड सैमसंग के वली अहद यानी मालिक ली जे विंग के बारे में है। खबर इस तरह से है कि मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी सैमसंग के वाइस चेयरमैन या जानशी ली चेंग योंग के खिलाफ 2017 में रिश्वत और गबन के इल्ज़ाम साबित होने मगर उन्हें सदारती माफ़ी दी गई। ली जे योंग को जनूबी कोरिया के सबसे बड़े वाइट क्रिमिनल्स में एक करार दिया जाता है। साबिक सदर को रिश्वत देने पर उन्हें 2 बार कैद की सज़ा दी जा चुकी है, मगर जनूबी कोरिया की हुकूमत का कहना है कि आलमी वबा के बाद माशी बदहाली के लिए मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी को इनकी ज़रूरत है। 6 बरस कबल इस तनाज़े की वजह से बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए थे और एक सदर को उनकी ओहदे से हटा दिया गया था। ली जे यूंग का जुर्म भी उस करप्शन स्कैंडल से जुड़ा है जिसकी वजह से साबिक सदर पार्क कलिनॉन हाई को सज़ा सुनाई गई थी। वो 2013 से 2017 तक जनूबी कोरिया के सदर थे। मुजाहिरीन ली जे योंग को सैमसंग का वलीअहद कहते हैं रहे। उन्होंने सदर पार्क और उनके साथियों को $80 लाख बतौर रिश्वत दी ताकि शेयर होल्डर्स की मुखालफत के बावजूद कंपनियों को ज़म करने की हिमायत हासिल की जा सके। उससे ख़ानदानी कारोबार में उनका कंट्रोल बढ़ गया। यानी कि जो सैमसंग में दूसरी छोटी छोटी कंपनियां था उनको ज़म करके एक मालिक बना दिया गया जो कि वहाँ के कानून के मुताबिक गैर कानूनी था और जिसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स को हुआ जिसका नाम था ली जे योंग। जब ये इंकशाफ हुआ तो लाखों कोरियन शहरी 2016 और 2017 की सर्दियों में मुजाहरे किए और उनका मुतालबा था कि सदर पार्क की हुकूमत ख़त्म की जाए और सियासत व कारोबार के ताल्लुक़ को तोड़ा जाए। कोरिया की पार्लियामेंट ने सदर पार्क का मुखासरा मंजूर किया और उन्हें 2017 में 25 साल कैद की सज़ा दी गई। ली जे योंग, जिन्हें मगरब में जे वाई ली के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें 1 साल बाद कंपनी के पैसों में गबन के इल्ज़ाम में कैद हुई। उन्होंने सदर की दोस्त की बेटी को $8 लाख का एक घोड़ा तोहफे में दिया था। इसके बाद एक नए सदर मून जे उनको मनसब संभालने पर उन मामलात को निपटाने का काम मिला, मगर वो ज़्यादा कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहे। बतौर सदर अपने आखिरी दिनों में उन्होंने अपनी पेशतरों को सदारती माफ़ी दी। अब 8 साल बाद एक नई सदर की जानिब से सैमसंग के चीफ पर भी वैसा ही रहम किया जा रहा है। करप्शन के खिलाफ सरगर्म लोगों के लिए ये बड़ा धचका था। सेओल नेशनल यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्रियल पॉलिसी की प्रोफेसर का कहना है कि ये बड़ी नाकामी है। इसका मतलब कोरिया मुजाहरों से पहले के वक्त में दोबारा दाखिल हो गया है। ली जे योंग के केस से इस तस्वर को तक़वियत मिली कि बड़ी कारोबारी शख्सियत मुक़द्दस गायें हैं और कानून उन पर लागू नहीं होता। कोरिया में बड़ी कंपनियां मईशत पर गलबा रखती हैं। 10 सबसे बड़ी कंपनियां जीडीपी में करीब 80% के हिस्सेदार हैं, जो कि कोरियन की मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा है। कोरियन ज़बान में जबूल यानी ख़ानदानी कारोबार पर शोबे में मौजूद हैं। एलजी, हुंडई, लोते, एसके में से चंद नाम हैं। हालांकि और भी बहुत से मशहूर नाम हैं जो टेक्नोलॉजी में जनूबी कोरिया के कारोबार से मुंसलिक हैं, यानी उनका वजूद दुनिया में कारोबार का जनूबी कोरिया है, मगर सैमसंग उनमें सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनी है।
سامسنگ اسمارٹ فونز بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ یہ الیکٹرانکس کا ایک عالمی شہرت یافتہ نام ہے، مگر کوریا میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ یہ کمپنی ہسپتالوں، ہوٹلوں، انشورنس، بل بورڈ، شپ یارڈ، حتیٰ کہ تفریح پارک ہر شعبے میں موجود ہے۔ سامسنگ اور دیگر جبول کمپنیاں جو کہ خاندانی کمپنیاں کہلاتی ہیں، کوریا میں ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں پولیٹیکل سوشیولوجی کے پروفیسر کے مطابق یہ کسی آکٹوپس کی طرح ہیں، یعنی کہ ان کی معیشت پہ گرفت جنوبی کوریا کے معاملات پہ گرفت ایک آکٹوپس کی طرح ہے، یعنی ان کی بہت سارے ہاتھ ہیں جو کہ سیاست کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ پروفیسر کا کہنا ہے کہ 2016 کے مظاہروں میں موجود تھے، وہ بتاتی ہیں کہ زیادہ غصہ صدر پارک کے ذاتی اقدامات پر ظاہر کیا جا رہا تھا، مگر بعض لیبر کارکنان اور دیگر حلقوں نے اس بات کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ جبول کمپنیوں کا حکومت پر اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ کورین جنگ کے بعد یہی کمپنیاں حکومت کا سہارا بنی تھیں، انہیں سستی بجلی ٹیکس مراحت دی گئیں۔ اس دوران کورین مصنوعات خریدنے کی پالیسی اپنائی گئی۔ ان کمپنیوں کے خلاف یونین سازی کو بھی روکا گیا، مگر اس اجارہ داری نے مقابلے کے عمل کو بری طرح متاثر کیا۔ اس سے مزدوری کی تحریک نہ چل سکی۔ کئی دہائیوں کے دوران ان کمپنیوں پر رشوت دینے اور کرپشن کے کیسز بنتے چلے گئے۔ پروفیسر کا کہنا ہے کہ اکثر کیسز میں ان کمپنیوں کے ساتھ نرمی برتی گئی یا ان کی سزائیں معطل ہو گئیں۔ بعض کیسز میں تو جج صاحبان نے کہا کہ اگر جبول کمپنی کے سربراہ کے خلاف کارروائی کی گئی تو معیشت متاثر ہوگی۔ مسٹر لی کے اپنے والد لی کون بی کے خلاف 90 کی دہائی میں رشوت اور فراڈ کا الزام ثابت ہوا۔ وہ اس وقت سامسنگ کے چیئرمین تھے، مگر انہوں نے ایک دن بھی جیل میں نہ گزارا۔ سن 2017 میں جب ان کے بیٹے کو 5 سال قید کی سزا سنائی تو سماجی کارکنوں کا خیال تھا کہ اس سے روایت بدل گئی ہے، مگر یہ جشن کچھ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ لی نے عدالتی فیصلے کو چیلنج کیا اور اس دوران کسی کورین ڈرامے جیسی کہانی سننے کو ملی۔ ایپلز کورٹ نے انہیں رہا کر دیا، پھر ایک بڑی عدالت نے ان کے دوبارہ ٹرائل کا حکم دیا، جس میں ان پر رحم ثابت ہوا اور انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ کچھ ماہ بعد مون حکومت نے انہیں ضمانت پر یہ کہہ کر رہا کر دیا کہ اس میں قومی مفاد ہے۔ اس کے بعد وہ سامسنگ کا عوامی چہرہ بن کر ابھرے۔ مئی میں ان کی ملاقات امریکی صدر جو بائیڈن سے ہوئی، جو جنوبی کوریا کا تجارتی دورے کر رہے تھے۔ لی کو جرائم کے الزامات کا سامنا ہے، جیسے کمپنی کے مالیات میں ہیر پھیر، اکاؤنٹنگ فراڈ اور سزا کی شرائط کے خلاف سامسنگ کے کاروباری فیصلے لینا۔ اب سزا کی معطلی کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ کمپنی میں اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ یہ ایسی روایت کے مطابق جس میں ایسی کمپنیوں کے سربراہ سزا پانے کے بعد بری ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر کے مطابق جب بات رسمی طاقت کی آتی ہے تو صدر کا دفتر اور قومی اسمبلی قانون سازی کرتے ہیں، مگر جب بات سیاسی یا ثقافتی اثر و رسوخ کو ہو تو یہ کہ جبول کی اہمیت بارے میں کورین معاشرے کا کیا سوچتا ہے، تو ایسی روایت سیاستدان اور کاروباری شخصیات کا احاطہ کرتا ہے جس میں ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لی کے مطابق لی کو ملنے والی حکومتی معافی اس بات پر منحصر ہے کہ معیشت کے لیے جبول کمپنیوں کی ضرورت ہے، مگر کئی معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی ٹھوس روایت نہیں۔ پروفیسر پارک کے مطابق جبول کنٹرول کے ساتھ نرمی برتنے سے معاشی پیداوار نہیں بڑھتی، مگر تاریخی اعتبار سے اس کا الٹ ہوا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ لی کے جیل کے جانے کے بعد ہونے کے دوران سامسنگ کو فرق نہیں پڑا۔ ان کے مطابق جنوبی کوریا میں کئی برسوں کے دوران پیداوار سست رہی ہے، مگر اسے جبول کاروبار پر اپنا
انحصار کم کرنا ہوگا۔ سماجی اصلاحات کے وکیل کا کہنا ہے کہ کلی تحقیقات میں پتہ چلتا ہے کہ وسائل کی منتقلی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اس پرانے تصور سے ہٹنے کی ضرورت ہے کہ جبول کو غیر قانونی کام کرنے پر معافی کیا جا سکتا ہے اگر وہ اپنی پیداوار جاری رکھیں، مگر جنوبی کوریا کے عوام کو ملنے والی معافی پر اتنے ناراض نہیں۔ سرکاری سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 70% لوگوں نے اس کی حمایت کی ہے۔ ماہرین کے مطابق لوگ اب بھی کرپشن کے خلاف کارروائی اور جبول کا اثر و رسوخ کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر حالیہ معاشی بحران میں خوف اور تشویش بڑھ رہی ہے، اور اس بات پر بھی فخر کیا جاتا ہے کہ عالمی سطح پر سامسنگ کوریا کی نمائندگی کرتا ہے۔ پروفیسر لی کا کہنا ہے کہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر سامسنگ ترقی کرتا ہے تو کوریا ترقی کرے گا۔ کورین شہریوں نے کئی دہائیاں اس غلط تصور کے ساتھ گزاری ہیں۔ عام لوگوں کے لیے اس سے نکلنا خاصا مشکل ہو گیا ہے۔ معاشی بحران کے دوران لوگ ایسی ٹھوس چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم آگے جا رہے ہیں۔ لی کی رہائی ایسی ہی ایک علامت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی جنوبی کوریا میں دوبارہ مظاہرے شروع ہو جائیں گے اور جنوبی کورین عوام اس جبول کمپنیوں کا تسلط اپنے ملک پر ختم کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک ختم کرتے ہیں۔ امید کریں گے کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا اور تفصیلات جامع اور مفصل ہوں گی۔ اور جاتے جاتے ایک گزارش اور ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو مزید اچھی ویڈیو دے سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔